پہلے بھی ہوا تھا، یہ میں نے دوبارہ لیا تاکہ اس پر ذرا اہم موضوع تھا تو دوسرا دوبارہ کلام ہو جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بحق مصنف جملہ حقوق محفوظ ہیں، یا کوئی ادارہ اسی طرح یہ کاپی رائٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کی عبارت لکھتا ہے۔ اب کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ کتاب خریدیں اور خریدنے کے بعد پھر اس کو پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ چیز پہنچ سکے، اور خدمت دین مقصود ہے؟ کیا یہ جذبہ صحیح ہے اور اس کوشش کو درست قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح نہ کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ویسے ہی دینی کتابوں کے حوالے سے خاص طور پہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور اب لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا ذوق کم ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی ادارہ کتاب کو چھاپتا ہے، اب بالفرض 1100 کے قریب یا بعض اوقات 2000 کتابیں چھاپیں، اور آپ نے اس کو پہلے ہی خرید کر فوراً پی ڈی ایف فارم میں کر کے اپلوڈ کر دیا، تو یقینی سی بات ہے کوئی اسے خریدے گا نہیں۔ جب خریدے گا نہیں تو وہ مکتبے پہ پڑی رہیں گی، جب پڑی رہیں گی بکیں گی نہیں، تو وہ یقینی سی بات ہے کہ سیلز مین جو بھی مصنفوں سے کہے گا جی ابھی آپ دوسری کتاب نہ لکھیں، پہلی نہیں نکلی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لکھنے والا کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس کی صلاحیتیں اس کے اندر محدود ہو جائیں گی۔ اگر بیچارہ لکھے گا بھی تو وہ چھپیں گی نہیں، اور چھپیں تو وہ بکیں گی نہیں، اور بکیں گی نہیں تو نہ مکتبے چلیں گے، نہ مصنف آگے جذبے کے ساتھ کچھ لکھ سکے گا۔ اور جب اس کا یہ حال ہوگا تو لازم بات ہے کہ اس کے اگر شاگرد ہیں، جیسے کوئی ٹیچر ہیں، وہ شرح لکھنا چاہتے ہیں، کوئی استاد ہیں وہ کوئی کتاب اچھی لکھنا چاہتے ہیں، وہ شاگردوں کو بتائیں گے کہ بیٹا لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھپتی تو ہے نہیں، تو پھر وہ بھی چھاپنا چھوڑ دیں، وہ بھی لکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح صلاحیتیں محدود ہو جائیں گی یا بالکل ختم ہو جائیں گی، یا ان کا بروقت اور درست استعمال بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا۔ اس لیے جو جذبہ رکھنے والے مسلمان بھائی ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا نہ کریں، بلکہ یوں کر لیں کہ اس کتاب کا اشتہار دیں، بلکہ اپنے اس میں گروپ میں ترغیب دیں، لوگوں کو کہیں کہ بھئی کتاب خریدیں، اچھا ہے، خریدیں گے تو پھر اس طرح مکتبے چلیں گے اور دینی کتب چھپتی رہیں گی، ورنہ صلاحیتیں محدود ہوں گی۔ پھر ہر ایک کی دیکھیں کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک مصنف اتنا ٹائم نکال کر ایک کتاب لکھتا ہے، اس کو رائلٹی وغیرہ ملتی ہے تو اس سے اس کو تھوڑا سا آسانی ملتی ہے، ذہنی یکسوئی ہو، گھر میں تھوڑی آسودگی ہو، معاشی لحاظ سے پریشان نہ ہو تو اور اچھا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں۔ تھوڑا مزید کلام ہے کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں جواب آتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ خدا را ایسا نہ کریں، اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں، آپ خود پہلے علم دین سیکھیں، عالم بنیں، اچھے مفتی بنیں، پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کرائیں، قوم میں متعارف کروائیں، مشہور کروائیں، کیونکہ لوگ کتاب اسی کی پڑھتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے، اور اکثر اعتماد اس پر ہوتا ہے جو تھوڑا معروف ہو جاتا ہے علمی اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ کتاب لکھیں اور چھپائیے اگر نہیں ویسی پی ڈی ایف فارم میں اس کو انٹرنیٹ پر عام کریں، مفت کے اندر لوگوں کو دین سکھائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا کہ ایک شخص نہیں چاہتا کہ اس کی کتاب کو اس طریقے سے عام کر کے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے، یا اس کے جو مالی معاملات اس کتاب سے چل رہے ہیں اسے خطرے میں ڈالا جائے، تو پھر آپ کا اس طرح بیجا تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ ویسے بھی ملکی قانون کے اعتبار سے منع ہوتا ہے، لیکن بہرحال قانون کو تو کون پوچھتا ہے، اور نہ قانون اس قسم کے معاملات میں زیادہ حرکت میں آتا ہے، اسی لیے جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ضمناً کویسچن پیدا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عالم دین کتاب لکھ رہا ہے، اس کے پیسے لے رہا ہے، تو پھر تو بزنس بنا لیا، اس کو کیا ثواب مل رہا ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ آپ کو اس پہ تنقید کی حاجت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے جو امامت کرتے تھے اور تعلیم بچوں کو دیتے تھے، اسی طرح مؤذنین، خدام، ان سب کے وظائف مقرر تھے خلافہ کے پاس، جو بادشاہ تھے، خلافہ تھے، وہ ان کو وظیفے دیتے تھے، اور یہ مطلب فی سبیل اللہ کہہ لیجئے کرتے تھے، لیکن بہرحال وظیفے لیتے تھے۔ پھر جب یہ وظائف بند ہو گئے، صحابہ کرام نے یہ حکم دیا کہ طاعت پر مخصوص مقام پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ تو پہلے منع تھا طاعت پہ اجرت، یعنی نیکی پہ اجرت لینا حرام رکھا تھا علماء متقدمین نے۔ تو اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ پہلے ان کو وظائف ملتے تھے تو وہ بالکل بے نیاز تھے، بعد میں وظائف بند ہو گئے، تو اب اگر ہم امام حضرات کی، مؤذن خادمین کی، پھر جو اسلامک ٹیچرز ہیں دارالعلوم میں جو اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہ مقرر نہ کریں تو وہ اپنے ذریعہ معاش میں کی تلاش میں لگ جائیں گے، تو پھر یہ تمام دینی معاملات خطرے میں پڑیں گے۔ تو پھر یہ فتویٰ بدلا کہ یہ طاعت پر اجرت اب بھی حرام ہے، لیکن بعض مخصوص مقام پر بالکل جائز ہے۔ اس لیے یہ اس طرح کے اعتراضات نہ کیے جائیں۔ میرے اب مشورہ یہ ہوگا کہ خدا را جو بھی کتاب لکھتا ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں کہ اس کی کتاب زیادہ سے زیادہ، اگر آپ سمجھتے ہیں بہت اچھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ وہ مزید کتابیں لکھنے کے قابل رہ سکیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ